حدث صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات چند دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ محترم سامعین، آج میں اور آپ 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہیں۔ سٹیج کی زینت استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، اور دیگر جتنے بھی علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، وارثان محراب و منبر، زعماء سٹیج کی زینت ہیں، اور جتنے بھی آپ حضرات سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو، حاضری کو قبول فرمائے، اور تحریک لبیک پاکستان سنی تحریک اور جملہ تنظیمات اہل سنت جنہوں نے آج کی اس ریلی میں اپنا کردار ادا کیا، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، آپ مجھ سے پہلے گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے لیے تو یہ آج سعادت کی بات ہے کہ استاذ محترم کے سامنے مجھے چند کلمات بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا فرمائے اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ خوب چرچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا کی، تو اب اس نعمت کا شکرانے کے طور پہ اس نعمت کا چرچا یہ ہے کہ ہم اس کی سرحدوں کے محافظ بن جائیں، ہم اس کے نظریات کے محافظ بن جائیں، ہم ملک پاکستان کی سالمیت کے محافظ بن جائیں۔ محترم سامعین، یہ 14 اگست آتا ہے، لوگ ترانے بجا کے اور رنگ برنگے کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی کیا کسی نے کہ کتنے شہداء تھے جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ 70,000 بیٹیوں کو یہودی، ہندو اور سکھ اٹھا کے لے گئے۔ کبھی ہم نے ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا، کبھی ہم نے ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا انہوں نے اس وجہ سے قربانیاں دی تھی کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر لا دینیت اور لا قانونیت کو فروغ دیں؟ نہیں، انہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے فقط اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ اس پاکستان کے اندر قرآن کا نظام ہوگا، میرے مصطفیٰ کا نظام ہوگا، اور انہوں نے اس وجہ سے قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا تھا تو وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ بولے لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہمارے نعرے کا حصہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ محترم سامعین، میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ حاصل ہوا۔ ایک چھوٹا بچہ، وہ گاؤں کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، دنیا کی سب سے بڑی یہ ہجرت تھی۔ جب آزادی کی ٹرین پاکستان پہنچتی ہے اس وقت کیا منظر ہوتا ہے؟ لاشوں کے ڈھیر ہیں، اندر نوجوان لڑکیوں کی لاشیں موجود ہیں، مردوں کی لاشیں موجود ہیں۔ ایک معصوم بچی جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے قائد اعظم سے کہ میں کہاں پہ ہوں؟ قائد اعظم جواب میں کہتے ہیں بیٹا تم پاکستان میں ہو، تم یہاں پہ آزاد ہو۔ وہ بچی رو کے پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں یہاں پہ اپنی ماں سے مل سکوں گی؟ تو اس کا باپ آگے روک کے کہتا ہے بیٹی ایسے باتیں نہ کر، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ محترم سامعین، اتنی بڑیاں قربانیاں دی گئی تھیں کہ کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی، کتنی اولادیں یتیم ہو گئیں، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ جب پاکستان کے لیے لوگ مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، اس وقت ایک میدان کے اندر ایک باغ تھا، وہاں پہ مسلمان رکے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں سکھ دیکھ نہ لیں۔
اگر انہوں نے دیکھ لیا وہ تو ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ برادران اسلام میری طرف توجہ کیجئے گا، ایک چھوٹا معصوم بچہ جو شیر خوار ہے، جو دودھ پینے والا ہے، وہ دودھ کے لیے تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ وہاں پہ قافلے میں موجود لوگ کہنے لگے ارے یہ کس کا بچہ رو رہا ہے؟ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے یہ میرا بچہ رو رہا ہے، کہا اس کو چپ کرواؤ ورنہ فوجی پہنچ آئیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، اس ایک چھوٹے بچے کی خاطر ہم سارے مارے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ قافلے والے پوچھتے ہیں ذرا بتا تو صحیح کیا بچے کو کس طرح چپ کروایا؟ دودھ پلا دیا ہے؟ کیا کیا؟ کس وجہ سے چپ ہوا؟ وہ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے میری چھاتی میں دودھ تو نہیں تھا جو بچے کو دودھ پلاتی، میں نے اپنے بچے کا گلا دبا کے اس کو مار دیا ہے۔ میں اس لیے کہ میرے ایک بچے کی خاطر آپ سب کی جانیں تو کم از کم بچ جائیں۔ یہ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، اس کے بعد ہم آزاد ہوئے تھے۔ کیا آزادی کی ہم نے اس نعمت کی یہ قدر کی ہے کہ ہم نے آج تک 76 سال میں چور اور لٹیروں کو تخت و تاج کا حکمران بنایا؟ ہم ان کو آگے اقتدار میں لے کے آئے۔ آج کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا یہ جو حضور کے غلام، یہ جتنی تحریکیں یہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان سنی تحریک ہو، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہو، دیگر اہل سنت کی جملہ تنظیمات جو جس حوالے سے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے دست و بازو ہیں۔ جو صحیح معنوں میں جو نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہم ان کے دست و بازو ہیں۔ وہ جہاں پہ پکاریں گے ہم انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے حاضر ہوں گے۔ محترم سامعین، آئیے اس ملک کی قدر کیجئے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کیجئے، اس ملک کے پتے پتے کی حفاظت کیجئے، اس ملک کے در و دیوار کی حفاظت کیجئے، آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو بچائیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔